الحمد لله الذي مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه وفضله وامتنانه لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون بنورها هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتآوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الهاشمي النبتهي التهام وحبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعداء أنبيائهم وإمامهم وعلمائهم وصلحائهم وعلماء الروحانيين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. ارباب دانش اور صاحبان ذکر و نظر، میری گفتگو سے پہلے آپ نے میرے برادر بزرگ عربی نظیر جناب ناطق صاحب علی پوری سے اس سرزمین کے تقدس اور اس کی عظمتوں سے متعلق جو حقیقی تاریخ تھی وہ آپ کے ذہن و شعور کے لیے محفوظ ہے. میں اپنی گفتگو کو پچھلی تقریر سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن مجید کا 21واں سورہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73 اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے اپنے بنائے ہوئے منتخب کیے ہوئے اماموں پر عمل خیر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. ان کے صفات کو بیان کیا. وہ عمل خیر کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم و دائم رکھنا. وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. پھر قدرت نے اپنے بنائے ہوئے اماموں کی ابدیت کا ایک شاہکار سند کی صورت میں پیش کیا وَقَالُوا لَنَا عَابِدُونَ، اور یہی ہمارے ائمہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ہیں. عزیزان محترم، یوں تو گفتگو کرنے کے لیے تمام مواقع اور مضامین ہیں، لیکن میں نے جیسے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ اللہ کیونکہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، لہذا اس کو اپنے پیغام کو ہم جسموں تک پہنچانے کے لیے ایسے نمائندوں کی ضرورت ہے کہ جو جسم بھی رکھتے ہوں مگر عام جسم والے نہ ہوں، ان کے اوپر عصمت کا پہرا. توجہ آپ فرمائیں،
آپ آج سن لیجئے بس جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ باب العلم کی خیرات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جرات اور جسارت کر رہا ہوں۔ اب نمائندگان الہی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، تاکہ جو بھی قدم اٹھے وہ توحید کے شایان شان ہو۔ عصمت اسی لیے دی گئی، انہیں قبل تبلیغ انہیں معصوم اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ اپنے ہر عمل میں، ہر تقدم میں مرضی الہی کے تابع فرمان ہے۔ توجہ فرمائے، بالکل خالص فقہ کی اصطلاح کی نظر کر رہا ہوں۔ داد، ستائش، یہ تو بات کی چیزیں ہیں، لیکن آج ایک پیغام دے کے میں جا رہا ہوں۔ اب جو چیپٹر میں کھولنے جا رہا ہوں اللہ جانے آپ اسے قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن میں تو پڑھوں گا وہی۔ یا آپ توجہ فرمائیں، ناطق بھائی بہت خاص التفات ہے۔ اب ہدایت کے لیے اللہ نے دو سلسلے قائم کیے، آدم سے عیسیٰ تک ایک سلسلہ آیا، اور پھر ہمارے نبی سے لے کر قیامت تک ہدایت کا سلسلہ ہے۔ ہادی ہے تو ہدایت ہے، توجہ آپ فرمائیں۔ لیکن تھوڑا ہم اس فرق کو تو محسوس کرتے چلے، یہ سلسلہ تھا نبوتوں کا، آدم سے میرے نبی تک یہ سلسلہ ہے نبوت کا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں جو خبر لائے، پیغام الہی لائے اور وہ بندوں تک پہنچائے، یعنی دین کا لانا یہ کام ہے پیغمبروں کا، نبیوں کا، رسولوں کا۔ اور رسولوں، نبیوں، معصومین کے لائے ہوئے دین کو قیامت تک کے لیے بچا لینا یہ کام ہے امامت کا۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ یہ قرآن مجید ہے، اور یہی سبب ہے میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں اگلے مضمون کے لیے کہ فہرست انبیاء ہمارے پاس 1,24,000 آئے ہوئے تمام مومنین۔ ان سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے بڑے ادب کے دائرے میں، کیا جو یہ تعداد اللہ نے بیان کی ہے 1,24,000 نبیوں کی، اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک عدد بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو قدرت کا جو فیصلہ ہے، قدرت کا جو انتخاب ہے، اس میں اب اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ بندہ جسارت کرے نااہل ہوتے ہوئے اور بدظنی میں کسی کے لیے مبتلا ہو کہ اگر نبوتوں کا سلسلہ بڑھتا تو فلاں صاحب نبی ہوتے، تو پہلے ان سے میں گزارش کروں گا اس آئیڈیل کو ایک آئینہ دکھاؤ کہ آیا ان کی صورت آداب آئینہ کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ نبوت کو لوگوں نے پاسیجہ سمجھ لیا، ایک کھلونا۔ لیکن قسم ہے رب العزت کی، دین کا لانا بھی آسان، دین کا پھیلانا بھی آسان، مگر دین کا بچانا بڑا مشکل۔ تمہیدات ملاحظہ کرو، دین بچے گا کیسے؟ اب دین کو دوام عطا کرنے کے لیے، اسلام کو ہمیشگی عطا کرنے کے لیے ضرورت ہے لہو۔ اے ہے میرا مجمع کتنا خاموش ہے، ضرورت ہے خون کی۔ تو خون دے کون؟ آدم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، نوح بھی ہٹ جائیں گے، عیسیٰ تک سب ہٹ جائیں گے۔ جس نے دین اسلام کو اپنی گودی میں اولاد کی طرح پالا ہے، وہ زوال اسلام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اسلام کو جتنی حاجتیں ہوتی جائیں گی، یہ ہر ضرورت پوری کرتے جائیں گے، جو ضرورت پوری کرے اسی کا نام امام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں،
एक हवा बड़ी सरगर्म है अरब की सरजमीन से यहाँ तक। अब दुनिया ने यह तय किया हुआ है कि जितने ये 12 के 12 इमाम है ना, इनको कुरान से मिटा दो, जबकि उसको मुहर लगी हुई है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही नाज़िल करने वाले हैं, हम ही मुहाफ़िज़ हैं। इसलिए कि अल्लाह ने अपनी पहले वाली तीनों किताब का अंजाम उम्मत के हाथों देख लिया। तो ये सब्र तौहीद की हद आखिर का नाम है 3। चौथी किताब में किसी बंदे का दखल नहीं हो सकता। अब कोशिशें लोग कर रहे हैं। तो एक साहब को हैजा हुआ, उनको तकवे का लकवा हुआ, उन्होंने सोचा एक काम करें, भाई कलम चलना चाहिए, सफेदी स्याही में तब्दील होना चाहिए, खामखा के लिए खामा फरसाई हो रही है। फरमा रहे हैं ये जो मोहम्मद के बाद उनके 12 इमाम हैं, इनकी इमामत कुरान से साबित नहीं। बड़े पढ़े लिखे आए हो, 1400 बरस बाद की पैदावार हो, हाईब्रिड हो, भाई तो घरों में गाने जा रहा हूं, और ये जुरत इजहार आप मुलाहिजा फरमा रहे। तो जो मेरा उन्वान बयान है कुरान मजीद का 21वां सूरा सूरतुल अंबिया आयत नंबर 73। अब आइए दूसरे सूरे में चलता हूं, जरा देखिएगा। कुरान मजीद का 32वां सूरा सूरह सजदा आयत नंबर 24 इरशाद हो रहा है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना युक़िनून। हमने कुछ ही लोगों को इमाम बनाया है। उलमाए किराम की मौजूदगी में गिरामत से तजिया कर रहा हूं कि जो हिदायत करते हैं हमारे हुक्म से, हमारी आयतों पर यकीन रखते हैं, तो पहले यकीन कुरान तो साबित करो, फिर नबूवत बांटो जिसे जी चाहे। तो दूसरी आयत मैंने ये पेश की, अब तीसरी आयत पेश करता हूं। कुरान मजीद का 17वां सूरा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 इरशाद हो रहा है, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। आओगे ना महशर में, ये मेरा मैदान है, तुम्हारा नहीं है। दुनिया में जितने चाहे उधम कर लो, जितने चाहे जुल्म डालो, लेकिन याद रखना महशर तो मेरी अदालत का नाम है ना। आओगे ना, हर आदमी को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। सुनते जाइए, तजिया सुनते जाइएगा। हर आदमी, कुल्ला उनास कहा है, उलमाए किराम मौजूद है, कुल्ला उनास, हर आदमी को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। अब इमाम के माना कहीं नाम अमाल तर्जुमा किया जा रहा है। अफसोस सद अफसोस, ये पढ़े लिखे लोग जिनके नजदीक कुरान काफी है, वो इमामत नहीं समझ पा रहे हैं। भाई मसला कितना नाजुक है। और फिर कहा वो फरिश्ते और वो लीडर और पेशवा और ये और वो, मगर आज साबित करूंगा इंशाअल्लाह। मगर ये तमहीद बराए तमहीद है, मेरा उन्वान आगे आप तो जो फरमाए, हर इमाम को ना, हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। इतनी उम्मतें हैं, इतने फिरके हैं, इतने अफराद हैं, इतने नजरिए हैं, इतने अकायद हैं, इतने गरोह हैं, इतने डेलीगेशन है। ये किस इमाम के साथ जाएंगे? जिसको भी इमाम बना के लाए। 2 महीने से ज्यादा इमामत चली रही, भाई तो जो कर रहे हो, एक आदमी की जिंदगी में 54 इमाम गुजर गए, तो किस इमाम के साथ जाएगा? तो अक्ल बशर कुरान की तालीम के बाद यह बात मानने पर मजबूर है, कोई नस्ल मुस्तहकम एक ऐसी है जिसके यहाँ जो पहला था, जो 12वां है, सब एक है। जिंदगियां बदलती रही मगर इमामत नहीं बदली। मगर अब मैं क्या बताऊं, मैं दौरान तकरीर अशार का कायल नहीं, ये मेरी अपनी मजबूरी है, ये मजम्मत नहीं कर रहा हूं, मगर आप सुनिए इसको तवज्जो। वरना क्या है ये दुनिया, इमामत साबित नहीं। 4 आयतें पढ़ चुका हूं, 5वीं आयत पर समाअत फरमाइए। कुरान मजीद का दूसरा सूरा सूरतुल बकरा आयत नंबर 124 इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन फातम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा।
میرے حبیب, یہ حبیب کون ہے خدا کا؟ جو ہمارا بھائی ہے بڑا, یہ کون حبیب ہے؟ اللہ میاں نے آج تک ہم سے تو پیار کیا ہی نہیں, فقط بڑے بھائی سے پیار ہو رہا ہے. عجیب بات ہے, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ذرا دیکھیے, حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا, ایگزامن کیا, امتحان لیا, آزمائش کی. فَأَتَمَّهُنَّ, تو ابراہیم 100% میرے امتحان میں کامیاب ہوا. یہ لہجہ قرآنی ہے, میرے گھر کی کوئی روایت نہیں ہے. اب جب ابراہیم کو امامت ملی, کون ابراہیم جو پیدا ہی معصوم تھا, کون ابراہیم جو پیدا ہی عالم ہوا, کون ابراہیم جو نبی بنا, کون ابراہیم جو رسول بنا, کون ابراہیم جو اولو العزم بنا, کون ابراہیم جو صاحب شریعت بنا, کون ابراہیم جو اللہ کا خلیل بنا. اتنے منصب اور عہدوں کے بعد اللہ پھر امتحان لے رہا ہے. اگر پاس ہو تو امامت ملے, نہیں آپ تو جو نہیں کرے, میں گالے جا رہا ہوں. اتنا بڑا منصبدار ہوتے ہوئے پھر اس کا امتحان لیا جائے گا. اگر اہل ہے تو امام بنے گا, نہیں آپ تو جو فرما رہے. پھر ترجمہ کر رہا ہوں. جناب ابراہیم کو اللہ نے معصوم بنایا, عالم بنایا, صاحب شریعت بنایا, صاحب صحیفہ بنایا. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, قرآن مجید نے کہا. توجہ ہے نا. آگے کیا ہوا؟ رسول بنے, نبی بنے, رسول بنے, خلیل بنے, صاحب شریعت بنا دیا. یہ میرے اللہ اتنے منصب دینے کے بعد پھر امتحان کیوں لے رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا, اتنے امتحان پھر کیوں لے رہا ہے؟ لیا گیا. اب قرآن نے کامیابی کی سند دی, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم کامیاب رہے. تب اللہ نے کہا ناکامی پر نہیں, کامیابی پر. انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. اس کا مطلب امامت میں بھی کچھ کیٹاگری ہے. فقط ابراہیم انسانیت کے امام ہے, ساری دنیا پر حکومت نہیں ہے. وہ الگ ہے امام, یہ الگ ہے امام. تو جو فرما رہا تھا, ترجمہ سنیے اور بات مکمل کرتے. جب لوگوں تک کی امامت ابراہیم کو فقط ملی تو التہاب ابراہیم, تمنا ابراہیم ایک مرتبہ مستری ہوئی. قالا ومن ذریتی, اے میرے اللہ, اے میرے موتی, اے مجھے عطا کرنے والے, کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی کسی کو عطا کرے گا؟ بلا تفریق مذہب و ملت ترجمہ کر رہا ہوں, توجہ فرمائیں. کیا یہ اپنا منصب امامت کون کہہ رہا؟ خلیل. کس سے کہہ رہا؟ خدا سے. تو کم سے کم مسلمان یہ تو سمجھ لیتا امامت بندے نہیں بانٹتے, خدا دیتا ہے. توجہ رکھیے گا. التہاب پڑھا, ومن ذریتی, پالنے والے میری اولاد میں بھی کسی کو امام بنائے گا. اتنا کلین جواب دیا اللہ نے. قالا لا ینال عہد الظالمین, ابراہیم دوں گا تو, مگر جو تیری نسل میں ظالم ہے, جو ظالم ہے, جو ظالم ہے اسے امام نہیں بناؤں گا. تو آج قرآن نے بھی امامت کے بارے میں تعریف معین کر دی. جو ظالم ہو وہ امام نہیں. امامت کی پہچان مظلومیت ہے. نہیں تو جو کرو میں کہنے جا رہا ہوں, مظلومیت پہچان ہے امامت کی. بس اللہ نے بتا دیا ظالم ہے, نسل کی شرط نہیں ہے, قبیلے کی شرط نہیں ہے کہ چونکہ ابراہیم کا بیٹا ہے لہذا میں اسے منصب دے دوں. تو گھرانے میں منصب اللہ نہیں دیتا, اہل پا کے تب امام بناتا ہے. توجہ رکھیے گا. اب میں آپ کو ایک ایسے موڑ پر لے چل رہا ہوں, آپ نے بارہا سنا ہے, لیکن میں ذرا اینگل بدل کے لے چل رہا ہوں. ہے کوئی تاریخ؟ قرآن نے کیا بتایا؟ ہم ظالم کو امام نہیں بنائے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو تفسیر کون بنے؟ اس آیت کا مصداق کون بنے؟
توجہ رکھیے گا، کون ہو اس کا نظام، اگر وہ شخصیت نہ ملے تو یہ آئے قرآنی محتاج تفسیر رہ جائے، تفسیر نہیں ملے گی تو تلاش کرو ائمہ معصومین میں کوئی ایک کردار تو ایسا ہے کہ جس نے مظلومیت کا مظاہرہ پہلے کیا. توجہ فرما رہے آپ، بڑا نازک مرحلہ ہے، توجہ فرمائیے آپ. ہاں آیا، کس کے اوپر آیا؟ جس کا لوہا سارا عرب مان چکا تھا، جس کے فن ویغا سے سارا سرما واقف تھا، جو سامنا کرنے سے گھبراتا تھا. وہ لوکل آدمی نہیں ہے، مرضی رب خریدنے والا ہے، نفس دے کر ادھار نہیں لیا، نفس دیا ہے تب رضا ملی ہے، اور وہ ابو الائمہ ہے، سارے اماموں کا باپ ہے. اور تاریخ نے یہ المیہ بھی لکھا کہ جب جناب امیر کے گلے میں رسی ڈالی، ذرا دو کتابوں کا تجزیہ سننا بڑی احتیاط سے، اگر آپ نے توجہ ہٹائی نا تو شاید میں حد کفر میں چلا جاؤں، مگر مجھے آپ بچا کے رکھیے کہ توجہ دے کر. اب آپ اندر دیکھیے کیا کہا، سارا عرب جس کے نام سے دہلتا تھا، قبر کے اندر مردے کفن چھوڑ کے بھاگ رہے ہو تو کون اتنا بڑا جری، کون اتنا بڑا دلیر، کون اتنا بڑا ساون، کون اتنا بڑا سرما، کون اتنا بڑا جری، کون غضن فر اس کی جرأت ہو اشجائے عرب کے گلے میں رسن ڈال دے. تھا کسی میں کوئی ایسا معاملہ، کسی میں جرأت اظہار تھی کہ جو عرب کا سب سے بڑا بہادر ہو اس کے گلے میں رسی دے؟ اور اگر رسی پڑ بھی گئی تو یاد رکھو ظالم کی شجاعت کا اظہار نہیں، یہ مظلومیت کی پہلی تصویر ہے. بھائی قرآن مجید پڑھو میں تو جو یہ مظلومیت کی پہلی تصویر ہے، دیکھ کے لینا. مگر صاحب تاریخ تمدن عرب جو ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے تاریخ میں یہ ستم ہوتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھا، جس کے گلے میں رسن ڈالی گئی وہ عرب کا سب سے بڑا بہادر. میں جملے کو کوٹ کروں، میں کہاں لے جا رہا ہوں، جس کے گلے میں رسن ڈالی گئی وہ عرب کا سب سے بڑا بہادر، جس نے رسی ڈالی عرب کا سب سے بڑا بزدل. توجہ کرو، میں ریفر کرتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد. دشمن پہچان رہا ہے نا، مہم نہیں علی کا، مگر جانتا ہے کیا صفت ہے، کیا کمال ہے، کیا جوہر ہے، کیا جمال ہے، کیا جلال ہے، کیا تمکنت ہے، کیا حشم ہے، کیا خدم ہے، کیا خدنگ ہے، کیا تیور ہے. پہچاننا، یہ جانتا ہی ہے کہ یہ گھرانہ بزدلوں کا تو نہیں ہے. اگر اسلام خون مانگے تو ساری تاریکیاں، ساری ٹھیکیداریاں خانہ کعبہ کے طاق پر رکھ دی جائیں گی، پھر ابو طالب آئے گا. بھائی سن نہیں رہے ہو میں کہنے جا رہا ہوں، بڑے نازک مرحلے پر گفتگو ہے. اور اگر تاریخ نہ ملے تو مجھ سے لے لو، 4-5 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں. یاد رکھو جب ابرہہ نے کعبے پر حملہ کیا، سن لینا، ابرہہ ملعون نے جب خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی سعی ناکام کی اور بنی ہاشم کے اونٹ کو اس نے اپنا غنیم بنایا، عبد المطلب آئے. پہچانتے ہو نا یہ چہرہ کون ہے؟ وہ ارے دشمن پہچانتا ہے تو وہی کیوں نہ پہچانے گا. توجہ رکھیے گا. مگر ایک دنیا کے پکے پکے سچے مسلمان ہو، اے اسلامی بھائیوں، کعبے کے پجاری تو ہو، بچانے والے تو بھول گئے. سنیے تاریخ حوالے کر رہا ہوں، غلط نکل جائے تو چوراہے پہ کھڑا کرا کے گولی مار دینا. بھائی اس سے بڑی قسم کچھ نہیں. اعتماد اس پر ہے جو سب کو دے رہا ہے.
سنیے آپ، تو عبد المطلب ابرہا کے پاس گئے، اسے بھی بڑا غرور تھا میرے بھائی، یمن سے چل کے آیا تھا، اس کا نام کیا؟ ابرہا، اب تو نہیں رہا۔ کیا عجیب مسئلہ ہے، یہ بیت اللہ سے ٹکرانے کا نتیجہ ہے۔ سن رہے نا؟ بس میں آپ کو مفہوم سے قریب کروں گا، میرا کام اوپنلی کوئی نہیں ہے، آپ کے ذہنوں کو مجھے دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے، مگر ایک پڑھے لکھے لوگوں، عبد المطلب کو تم تو لائے کیمرے کے سامنے، اور جو 22 برس کی کریل جوانی میں تھا، جس کے بازو کی مچھلیاں اچھل رہی تھی، غلاف کعبہ پکڑ کہہ رہا تھا میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جب تک میرے بازو کی مچھلیوں میں ایک قطرہ خون باقی ہے، تیرے گھر پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو مسلمان اسے بھول گیا جو یہ 55 میں 22 برس کے سن میں اللہ کو زبان دے، اسے کافر کہہ رہے ہو۔ اپنی نسل کی سچائی کا پتہ کرو، اپنی نسل کی گہرائی میں جاؤ، معلوم ہو جائے گا کتنے پانی میں ہو۔ اس وقت مجھے مجبوری ہے، ذرا نذیر بنارسی مرحوم یاد آ گئے، آپ فرماتے ہیں ذرا گہرائیوں میں آ، ذرا گہرائیوں میں آ تو دیکھے کتنا دم خم ہے۔ آئے ہے مصرے کی لاج رکھیے گا، ذرا گہرائیوں میں آ تو دیکھے کتنا دم خم ہے۔ وہاں پر کیا اچھلتے ہو جہاں پانی بہت کم ہے؟ یہ عجیب مرحلہ ہے میرے بھائی۔ ایک صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد پر، یہ مکمل کر چکا۔ اور آپ نے کہلوائی لیا تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو یہ چہرہ کیمرے کے سامنے نہیں لایا گیا، جانتے کیوں؟ مگر قسم قرآن کی جعفر جوہری یہ اس کے بیٹے کے منبر سے چیلنج کر رہا ہے، ابو طالب کو سمجھنے کے لیے نسلیں چاہیے، ابو طالب کو سمجھنے کے لیے علم قرآن چاہیے، ملا کی بدعتیں نہیں درکار ہیں۔ یہ بازاری ملا، بے وقت کے فتویٰ دینے والے، اللہ جانے کب فتوے کی ولادت کا وقت آ جائے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں منع کرتے ہیں لیکن آج ہم کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں لائے؟ پہلے اس جملے کو سمجھو، کلام الہی سب سے بلند، اس کی مثال قیامت تک نہیں، لیکن یہ جملہ جو عہد و پیمان اللہ سے ابو طالب نے کیا ہے، آپ کے جد محترم نے لکھا ہے، میرے گھر نے نہیں لکھا، کہ 22 برس کا ایک کریل جوان غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ رہا ہے الہی و سیدی و مولائی۔ ارے کافر ہو کے اللہ کا نام، اس لات کا نام لینا چاہیے، ہبل کا نام لینا چاہیے، عزا کا نام لینا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے مسلمان، ہم تیرے ایمان کے قائل ہیں، ہم تو کافر پیدا ہوئے، ہمیں کوئی الزام نہیں، کوئی دکھ، کوئی صدمہ نہیں ہے، مگر اپنے ایمان کی خیریت بناؤ۔ میں چیلنج کرتا ہوں، بنی ہاشم جتنی بھی عرب کی زمین پر قبائل تھے، جتنے خانوادے تھے، ہر قبیلے کا ایک بت ہے، بنی ہاشم کا ایک بت دکھا دو تو مذہب جعفری چھوڑ دوں گا۔ نہیں، آپ نے بہت سیریسلی نہیں لیا میرے جملے کو۔ اگر بنی ہاشم کے گھرانے کا کوئی ایک بت ثابت کر دو، شام سے ہاتھ بدھوا دوں گا نماز میں۔ میاں جہاں بتوں کا شائبہ نہ ہو انہیں کافر کہتے ہو، اپنی گہرائیوں میں دیکھو۔ تو کیا ہے جو بمان کے جملے کی نزاکت سمجھ، میرے اللہ، جب تک میرے بازو کی مچھلی میں ایک قطرہ خون کا باقی ہے، قسم قرآن کی ابو طالب اس جملے کی شرح اور وضاحت کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر جیسا مزاج اور علم کا ہے، اس کو سمجھو پہلے، جب تک میرے بازو کی مچھلی میں
ایک قطرہ بھی خون باقی ہے تیرے گھر پہ آج نہیں آنے دوں گا. یہ جملہ معمولی سمجھ رہا ہے بلّہ؟ آج ابو طالب نے اپنے بازو کی مچھلی کے قطرے کا حوالہ نہیں دیا, پوری نسل کو خدا کے گھر کی ضمانت دے گیا. ارے کہاں ہو؟ میں جملے کتنے آسان کروں. اپنے پہلے بیٹے سے لے کے آخری بیٹے تک یہ باپ نے ضمانت دی, بیٹے نبھا رہے ہیں. صلوات. ذرا یہ عجیب مسئلہ, یہ آپ کی کتابوں میں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کتابوں کے محتاج نہیں ہے. چھاپتے آپ فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. تو بات کلین ہے ایک دم. اس میں علماء کرام بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں, آپ دیکھیے کوئی مسئلہ, مگر میں رسول اللہ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوں. آئے ہائے میرا جملہ ضائع ہو گیا. میں تو یا رسول اللہ آپ سے بڑا خوش نصیب ہوں, میرے پہلو میں علماء ہے. سورہ بقر کے ادھورے حافظ نہیں ہے. تو میں آپ میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. آئیے بس اب آپ سمجھیے, امام اللہ اسے بناتا ہے جو علم ما کان ما یکون, ازل سے لے کے ابد تک کے علوم کا ماہر ہے. بھائی صفت حسن صاحب اب آپ کی روش آ گئی, میرے راستے پر مجبور ہوں. میں آپ ہی کے تقلید میں فی الحال آج ہوں. آپ توجہ فرمائیں, ازل سے ابد تک کے علم کا جو مالک کل ہو اسے امام کہا گیا. یہ ابراہیم تھوڑی ہے کہ امامت جا کے آگے دم توڑ دے. یہ تو فرار بھی نہیں ہے. قیامت ہے تو قیامت سے پہلے امامت ہے. اے مولا اگر منکر امامت ہے, اگر منکر امامت ہے تیرے اس سے پہلے نبوت ہے, اور نبوت کو ختم ہوئے 1400 سال ہو گئے, قیامت کہاں مر گئی؟ تو اگر نبوت کے بعد قیامت ہوتی تو اب تک آ جاتی. اس کا مطلب قیامت کو بھی انتظار ہے, امام آئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ذرا ایک صلوات بلند ترین بھیج دیجیے. وقت نہیں ہے, 5:30 مجھے ممبر چھوڑنا ہے, مگر دیکھیے وضاحت کر رہا ہوں. علمی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں آپ کا میں مشکور ہوں. تو امام اور کون بتائے جب ایک سورۃ الحمد کا عاشق ترجمہ نہ ملا. میں نہیں کر رہا ایسے نہیں, سائیکولوجی بیان کر کے بات آگے بڑھو. ہر مسلمان نماز میں سورۃ الحمد پہلے پڑھتا ہے, ترجمہ وہی کرتا ہے. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو میں سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, قرآن کے سورہ حمد کو پہلے کس نے پڑھا؟ ارے آپ توجہ نہیں فرما رہے. کس نے پڑھا؟ آپ نے پڑھا. آپ کے باپ دادے تو کافر تھے. تو محمد کا احسان ہے کہ مسلمانوں میں عرض کروں تو سب سے پہلے اس سورے کی تلاوت اگر زبان محمد پر آئی ہے تو کس پہ تو پھیلائی ہے؟ تمہارے باپ دادا پال رہے تھے محمد کو, تمہارا قبیلہ نگرانی کر رہا تھا, کر تو رہا تھا وہی کافر. اما جس کافی کے گود میں مکمل اسلام ہو تو اس کے ایمان کی حد تم بتاؤ, کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو سب سے پہلے یہ کلمہ میرے نبی نے زبان پر جاری کیا, اہدنا الصراط المستقیم. ذرا سوچو, دنیا کی غیر قوموں کے سامنے مسلمان اس قدر جوتے نوش فرما رہا ہے, اس قدر جوتا خوری ہو رہی ہے. یہ فقط یہی ہے کہ جہاں سے قرآن لینا چاہیے تھا نہیں لیا گیا. تو پڑھو, کہتے تو ہو نا کہ حضور نے پہلے سورہ پڑھا, تو انہوں نے بھی پڑھا. بارلا مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو جس امت کے ہادی کو ابھی تک سیدھا راستہ نہ ملا ہو,
हाय हाय अपने मजमे को कैसे समझाऊं? तो उम्मत को कहाँ मिल पाएगा मेरे भाई? तो इस तरह की खामियां हम अली के गुलाम नहीं करते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप जितने कोट वर्ण है पुराने में जितने और उनके बहुत प्यार, इसका इल्म किसे है? आपको है, आपके कबीले को है, आपके मदरसे को है, आपके मौलवी साहब को है, आपके मुफ्ती साहब को है, आपको कारी साहब को है, आपके हाफिज को है, किसी को है, किसी के हाफिजे में है। अब हरूफ मुक़त्तियात का माना जानते नहीं और कुरान काफी है। कमाल की बात है। आना पड़ेगा जब इल्म का मरहला होगा तो बगैर अबू तालिब की तहलील पर सर झुकाए हुए कोई मसला हल नहीं होगा। दलील ने नतीजा दे रहा हूं, पढ़ो सूरह मरियम के उर्दू हरूफ मुक़द्दसात काफ हा या ऐन स्वाद। क्या है? क्या है मुसलमान? क्या समझे? काफी तो है, समझो पहले ये क्या है। आज तक किसी में चाय क्यों न मिली? मजबूरी यही समझता सब है। इतना सियाना है, इतना सियाना है कि ऐसे खतरो मुरीद करता है कि तुम भी कट जाए बाकी भी रहे। आप देख रहे दुनिया टाई लगाती है, अजीब हिसाब है, इनकी टाइयां पीछे जाती है। आपने गौर फरमाया कभी? ये आईना देख लीजिए, आदाब आईना के खिलाफ शक्लें आप मुलाहिजा फरमाइए। कैसे कैसे लोग हैं। अब ये कहते हैं हदीस वजू की तो रमा के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह हो मालिक हम आलिम का हाल हो गए कि जिनका चेहरा देखने के बाद आप जो देखते हैं, एक सलवात भेजो का आयत और पेश कर दूं। मेरी मजलिस में मोमिन को इजाजत है कि खामोश बैठे रहे। अब वो बेचारे चंद लोग नारा लगाते हैं ना, कोई फर्क नहीं। मेरी तरफ से इजाजत है, आप बोले ना बोले, मैं तो बुलवाना जानता हूँ जहां मौका है। और जो फरमा रहे आओ सूरतुल कसस कुरान मजीद का 28वां सूरा आयत नंबर 42 है। आगे गड़बड़ न करना, याद रखना। आयत नंबर 42 28वां सूरा इरशाद हो रहा है वजअलनाहु अइम्मतन यदऊना इलल्लाह। ऐसे भी इमाम हैं, ऐसे भी इमाम हैं कि जो भोले भाले लोगों को बहका के जहन्नम की तरफ ले जाए। नहीं, आप जरा करीब आके बात समझने की कोशिश कीजिए। तर्जुमा कर रहा हूं, ऐसे भी इमाम है कि जो भोले भाले लोगों को बहका के जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। यदऊना इलल्लाह, मगर अल्लाह ने कहा घबराना नहीं, हम यौमल क़यामत ला युनसरू। और ये बहकाने वाले इमाम जो है, हम क़यामत में इनकी कोई मदद नहीं करेंगे। अरे भाई इमाम हो जब तो मदद मिले। मगर अब आप तवज्जो के साथ सुनिए, अब दुनिया हम पर इल्जाम न लगाएगी। आगे कुरान ने बल्कि बताया कुछ लोग हैं ऐसे भी इमाम है जो लोगों को बहका के जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। मगर याद रखो लोगों, हम मैदान क़यामत में महशर में इनकी कोई मदद न करेंगे। अब जुमला सुनना, वअतबानाहुम फी हाज़िही दुनिया लाना। तो जो गुमराह इमाम है ना, हमने दुनिया ही में इनके पीछे लानतें लगा दी। अरे मेरा मजमा क्या सो रहा है, क्या सुन रहा है, मैं कहाँ ले जाऊं? अब दुनिया हमको न कहे कि लानत भेजते हैं, लानत अल्लाह ने शुरू की है, हमने उसकी इत्तबा किया है। ये है क्या कहा? वो इमाम खुद साख्ता इमाम, खुद साख्ता इमाम जो जहन्नम की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। हम महशर में इनकी मदद तो नहीं करेंगे, मगर तुम्हारी पहचान के लिए बताए देते हैं कि दुनिया ही में इनके पीछे हमने लानतें लगा दी है।
عدالت میں تو کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی چن نہیں ہوتا، کوئی شناخت نہیں ہوتی. تو اچھا اب یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، پھر میں اپنے موضوع پر ذرا مل کے صلوات عظمت آل محمد پر. ناطق بھائی ذرا دیکھیے اس محلے میں یہ چھٹی آیت پڑھ رہا ہوں میں. ارشاد ہوا ایسے بھی امام ہے کہ جو اچھے خاصے لوگوں کو بہکا کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو محشر میں ان کی مدد میں نہیں کروں گا. اور دنیا ہی میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، تو جس چہرے پر لعنت برسے تو وہ شکل تھوڑی ہوگی، زمین تھوڑی ہوگا کہ کون صلوات بھیج دیے محمد و آل محمد پر. اور وہ بھی اللہ کی لعنت ہو تو سارے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جائے گی. اب یہ جملہ حدیث سماعت کر رہا ہوں، بلا تفریق مذہب و ملت ترجمہ کر رہا ہوں. ارشاد ہوا اب نہ پریشان ہونا، واتبانا ہوں فی ہذہ دنیا لانا ویوم القیامت ہم من المقبوحین. تو تم نہ گھبرانا، ابھی تک ہم نے تمہیں اچھے امام بتائے ہیں، برے امام اس لیے بتا رہا ہوں کہ میدان محشر میں ان سے ہوشیار رہنا. تو کیا پہچانا مالک؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. تو جب محشر میں آؤ گے نا تو ہم محشر میں ان کے چہرے بگاڑ دیں گے. تو بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کے سمجھ لینا یہ ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی اتنی زحمت مجھے کرنا پڑی فقط مظلومیت کے اظہار کے. اب یہ کون بتائے؟ صاحب تاریخ تمدن عرب لکھا، جس نے رسن ڈالی. عرب کا سب سے بڑا بزدل، بہت قریب سے مطالعہ کیا، جس کے گلے میں رسن پڑی ہے. عرب کا سب سے بڑا جلی دلیر ساون سورما، وہ خاموش ہے. اگر وہ خاموش نہ ہو تو قرآن کو تفسیر نہ دی. بھائی بہت بڑا جملہ میں نے نقل کیا ہے. اور آپ دیکھیے اگر اس عالم میں کوئی محب اپنے مولا کو دیکھ لے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ منظر ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کے گلے میں رسن. لو صاحب وہ بھی منظر دکھانا تھا اللہ کو. ادھر سے جناب ابو ذر چلے، ادھر سے جناب سلمان. بس تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، نتیجہ دینے جا رہا ہوں، پھر میں اپنے آپ کو بیان کرا. کیا عجیب منظر. سلمان کو پیغمبر نے کہا ایمان کے آخری درجے یعنی 10ویں درجے پر، جناب ابو ذر 9ویں درجے پر. اب ادھر سے جناب ابو ذر جب آئے مولا کو دیکھا تو پھر پناہ گری اور ڈالی. قسم قرآن کی کیا لطیف شے ہے امامت. ہر ایک جسم کو اللہ نہیں دیتا، ہر ایک شعور کو نہیں دیتا. خود ساختہ تو لاکھوں ہیں، خدا ساختہ فقط 12 ہیں. سنتے رہیے. اب جو ابو ذر کی نظر سلمان سے ٹکرائی تو سلمان مسکرائے، ابو ذر رو رہے تو ان کو ذرا ضروری چڑھ گئی. سلمان شرم نہیں آتی؟ مولا کے گلے میں رسی کا بندہ، وقت مصیبت ہے، آپ مسکرا رہے ہیں. تو بڑی شائستگی سے جناب سلمان نے فرمایا ہے اے ابو ذر تم نے قرآن بھی پڑھا ہے؟ ہائے ہائے میرا مجمع کہاں ہے، تم نے قرآن بھی پڑھا ہے. جبکہ چاہے سلمان ہو یا ابو ذر، دونوں کا مدرک ہے، دونوں کا مکتب ہے، دونوں کا مدرسہ ہے، دونوں کا استاد ہے، دونوں کا درس ہے. لیکن کچھ تو فرق ہے. جتنی طلب تھی اتنا ہی ملا، اسی لیے وہ 9ویں درجے پہ یہ 10 درجے پایا. سلمان نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تب پڑھا تو ہے، اپنی نگاہ سے پڑھا ہوگا، ذرا سلمان کی نظر سے پڑھ دو. نتیجہ دے رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو کیسے پڑھوں؟ کہ دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. بتا ابو ذر، بتا، دیکھ مولا کی تصویر. تو رو رہا، میں مسکرا رہا ہوں.
काबुदल सच बता, जिसने रसन डाली वो क्या है? कि रस्सी डालने वाला जालिम। तो ये है इल्म सलमान, जो रोते हुए को इल्म की बुनियाद पर मुस्कुरा दे। नहीं समझे आप? दोनों का उस्ताद एक, दोनों का मदरसा एक, दोनों का जामिया एक, मगर दर्स की कम था, लिहाजा वो 9 दर्जे पर या 10 दर्जे पर। ए भाइयों, मैं मौला अली के फजाइल क्या बयान करूं, जब 9वें दर्जे का ईमान 10वें दर्जे को न पहचान पाया। समझो है मैं कहां ले जा रहा हूं? जब 9वें दर्जे का ईमान 10वें दर्जे के ईमान को न पहचान सका, तो भला बेईमान कुल्ले ईमान को सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बड़ी अजीब व गरीब कैफियत है भाई। खामखा लोग परेशान, खामखा परेशान, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। भाई आपके लिए नमाज होती है, आप नमाज पढ़िए पढ़ाइए, कुरान मिला कुरान पढ़िए पढ़ाइए, खामखा चक्कर पड़े। नहीं आपके कबीले के, नहीं आपके खानदान के, नहीं आपके खून के, नहीं आपके हसब के, नसब के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? आपका रास्ता अलग है, आपका दीन अलग है, इनका दीन अलग है। जो माने उनसे आपको क्या पुरखाश है? भाई आप अपने को मानने, हम मना तो नहीं करते कि ना मानो। तो भाई जैसी खाल है वैसे ही माल है, ये मजबूरी अपनी अपनी है। अब आप तो जो फरमाए, मगर एक बुलंद तरीन सलवात भेजो तो जनाब अमीर की एक फजल बयान करूं, एक फजल बयान करूंगा, वक्त नहीं है। जरा देखना बिलाल मियां, बिलाल मियां देखना, एक नया रुख दे रहा हूं आज तकरीर। तवज्जो फरमाए, मैंने सूरह मरियम का हवाला दिया था, एक सलवात और इरशाद फरमाए। तवज्जो फरमाए, तो कौन है जो हरूफ मुक़द्दसात की तारीफ की? कोई था भी नहीं। जब कुरान उतर रहा था जब भी आप गैर हाजिर थे, जब उतर चुका जब भी आप गैर हाजिर थे। अजीब हाल है खुदा की कसम, वाहिद गायब नहीं जमा गायब थे। न कुरान की आमद की खबर है, न उतरने की खबर है, न पहुंचने की खबर है, कुछ भी तो नहीं खबर है। जबरदस्ती की फिक्र है। अब ये बढ़ रहा है, अल्लाह ने बढ़ाया तो जाके अल्लाह मियां से झगड़ा करो, हमसे क्यों कर रहे हैं? ये अजीब बात है। हम मानने, हमें मानने दो। मगर सुनिए, अबू तालिब का बेटा कोई अरब के टेढ़े मेढ़े रास्ते की पैदावार नहीं है, फकत मंसूब इलाही का नाम अली है। अल्लाह को जरूरत थी, अल्लाह को जरूरत थी तो अली को पैदा किया। तुम मेरे नबी को हलीमा क्या भेज दे दूध पिलाने के लिए, न उनके दीन का पता, न उनके मसलक का पता है? और मूसा को अल्लाह फिरौन क्या पलवाए तो मोमिना की गोद में देकर। पता कर इस्लाम कहाँ आया। पेश करूं मैं, बहुत तकरीर तो बड़ी तूलानी हो जाएगी, जहमत हो जाएगी, मगर जहां मुझे रोकना सुनिए। अब एक जुमला दे रहा हूं अभी तो, मगर सुन लेना, मैं सबको मुतवज्जे कर रहा हूं। अब जो गुफ्तगू मेरी होने जा रही है वो बिल्कुल नए नए हिस्से पेश कर रहा हूँ, और कसम कुरान की मिंबर की अता कर रहा हूँ। आप हरूफ मुक़त्तआत काफ़ा या अल्फ़ा, वहाँ जाके देखिए जो आया लिखी है, कुछ नहीं, वो हरूफ उतार दी, वो वर्ड मुफस्सिर साहब ने, मुतरजिम साहब ने वैसी उतार दी, और उसके बाद से तर्जुमा शुरू। आओ उस बारगाह में कि जब कुरान लौहे महफूज को उतर रहा तो ये देख रहे, और जब जिब्रील के हवाले किए जा रहा देख रहे थे, जब सीने रसूल पा रहा था जब भी ये देख रहे थे। इमामत नाम है कुरान के मुहाफिज, इमामत नाम है इस्लाम के मुहाफिज। और जानते हो इस्लाम को दवाम कहाँ मिला? कितने ठोकर खाए हैं इस्लाम ने, कोई गिनती है? 1,24,000 कुर्बानियां एक तरफ,
ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں، علماء کرام سے خاص کر میں توجہ کروں گا، اور یہ ہے قرآن کی بات، اس لیے میں کر رہا ہوں. ذرا آپ دیکھیے سورہ مریم کی ابتدا کیا ہے؟ یہ لفظیں جو بیان کی گئی کوٹ ورڈ، یہ کیا ہے؟ کاف سے مراد کربلا، اور ہے سے مراد مہلوکین کربلا جو شہید کیے گئے، اور یا سے مراد یزید ملعون. بھئی قرآن سے زیادہ سچا کون ہے جو بول رہا ہے؟ حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے. دیکھ رہے نا؟ عین سے مراد عطش پیاس، ساتھ سے مراد صبر. تو صبر کسی نبی نے کیا، دامن صبر نبوت کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، مگر امامت نے اتنی مضبوطی سے پکڑے رکھا کہ صبر کو تحصیل کہنا ہو. مگر آپ رکے، بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، آؤ جناب امیر کا خالی ایک میسج، اور آپ گفتگو کل سب سے سن رہے ہیں، وہاں سے جملہ جوڑ کے بات آگے بڑھا رہا ہوں، سن لیجئے گا. یہ آپ کی ذمہ داری، میرا کام یہ پیغام آپ کی سماعتوں اور شعور تک میں پہنچا دوں، تحت شعور تک اتار دوں. میں میرا ایک نظریہ ہے، آپ ذرا دیکھیں. علی کون؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں کچھ، مگر دنیا ایک چیز کا تو لوہا مانتی ہے کہ علی کی تلوار جو چلتی تھی، آئے ہے آپ بیٹھے سن رہے ہو، کبھی تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں ہوئی، تلوار نیام سے نکلنے کے بعد واپس نہیں کرتی. اور علی، اللہ رے علی کی حملہ آوری میں تیز کی رفتار، اتنا کنٹرول. 70 پشت کے بعد اگر کوئی مومن ہے نہ، ایسے نہیں داد لوں گا، 70ویں پشت میں اگر کوئی مومن ہے تو جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے واپس ہوئی. نہیں، اب آپ سنو ذرا سائیکالوجی لے. 70ویں نمبر پہ ایک مومن، 70ویں نمبر پہ ایک مومن، تلوار جا کے پلٹ آئی کس کے لیے؟ اس ایک مومن کے لیے. اس مومن کی خیرات میں کتنے مشرک بچے؟ ارے میرا مجمع کہاں ہے؟ بلال میاں ذرا دیکھنا، اس ایک مومن کی خیرات میں کتنے مشرک بچے؟ 69 69 69 مشرک بچے. آج جانتے ہو جو ہم پریشان کیوں ہیں؟ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے. یہ اسی ایک مومن کی خیرات کے پلے ہوئے خیراتی. اور جو گھر میں کہاں لے جا رہا ہوں، اسی ایک مومن کی خیرات میں 69 بخشے گئے، ورنہ ذوالفقار تو لہو چاٹ کے شیر ہو جاتی. اور یہی پریشانیاں آگے آڑے آ رہی ہیں. اسی مومن کی خیرات نے ذوالفقار کو پلٹا دیا تو زبانیں اور کلے چلنے لگے، جبڑے ہلنے لگے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ وہی سب بیماریاں. لیکن کہ مگر یاد رکھو، میں ایک جملہ کہہ کے اس لیے میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا، ورنہ ذوالفقار میرا کوئی عنوان نہیں ہے. آپ دیکھیں تو جس کے ہاتھ میں اسلحہ آنے کے بعد اتنی گہری نظر رکھے کہ اگر ایک مومن ہے 69 جزیروں کے بعد، اگر ایک ہیرا ہے 69 پتھروں کی پرتوں کے بعد، تو بلا نقصان پہنچائے. انتظار ہوگا کہ وہ مومن آ جائے. اس عالم کل کو کیا ضرورت ہے اپنی ایک شریک حیات کے لیے اپنے بھائی کو پیغامبر بنانے کے لیے؟ اور کرے نتیجہ دیکھے میں کہاں لے جاؤں. کیا ضرورت ہے کہ اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہے کہ بہادر قبیلے کی ایک لڑکی، اے میرے مولا جب شجرے سب آپ کے سامنے، آپ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے، آپ کا روح انور تو خود ہی میزان ہے. چہرہ بحال ہو تو مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو بغیر نکاح کے ہے. تو پھر
وکیل توجہ کریں گے، یہ آپ نے اپنی شریک حیات کی جستجو کے لیے اپنے بڑے بھائی عقیل کو کیوں بھیجا؟ کیا اس لیے کہ وہ نصاب عرب تھے؟ نہ، اس گھرانے میں کوئی کم علم تھا ہی نہیں، سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کہاں کی باتیں کر رہا ہوں میں، توجہ فرمائیں آپ۔ جانتے ہو قسم قرآن کی، کربلا، بسائے میری جملہ سننا پھر فضائل پڑھ رہا ہوں۔ کربلا توحید کا ابدی نظریہ ہے قیام اسلام کے لیے، اسلام کے قیام کے لیے توحید کا ابدی نظریہ ہے۔ ہر نظر اس وقت کی پڑ چکی کہ اسلام کو بقائے دوام کربلا، چاہے وہ رسول ہو، چاہے ام المومنین جناب خدیجہ ہو، کسے باشد قسمتوں میں آئیے، چاہے مولا علی ہو، چاہے امام حسن مجتبیٰ ہو، چاہے بی بی معصومہ عالمیان ہو، سب کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے اسلام کو بقائے دوام کے لیے ایک ہی میدان ڈھونڈا ہے، وہ ہے کربلا۔ سنتے رہنا، وہ ہے کربلا۔ لہذا ہر اس امت کی یہ آرزو ہے، ہر اس امت کی یہ آرزو ہے کہ بچانے میں اسلام کے ہمارا نام بھی فہرست میں ہو۔ یہ قربانیاں تو ایک طرف ہے ہی، مگر جہاں اسلام کو بقائے دام ملنی ہے اس بنیاد میں ہماری بھی شرکت ہو۔ بلال میاں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، اس بنیاد میں بھی ہماری شرکت ہو، مگر زندگی وفا نہیں کرتی تو آرزو پیغمبر بھی ہے کہ کربلا میں شریک رہوں تاکہ میرا بھی نام ہو، آرزو مولا علی بھی ہے کہ کربلا میں شریک رہوں، مگر زندگی وفا نہیں کرتی۔ 45 ہجری تک تو آ جاتی ہے، تو امام حسن کی بھی آرزو یہی ہے 50 ہجری تک کہ میں بھی کربلا میں شریک رہوں، میری بیوی معصومہ عالمیان کی بھی یہی آرزو ہے، مگر زندگی نے وفا نہیں کی، نہیں وفا کرنے نہیں دیا گیا۔ اس ظلم کو بھی بھولنا نہیں، ظلم کو بھولنا نہ کبھی ظالم کو بھولنا۔ اگر ظالم کو بھولو گے تو شجرہ مشکوک ہو جائے گا۔ بہت بڑا میں نے جملہ تمہیں دیا ہے، اگر ظالم کو بھول گئے تو شجرہ مشکوک ہو جائے گا، بچا کے رکھنا۔ اب دیکھو، مگر زندگی وفا نہیں کرتی۔ 40 ہجری میں وہ علی علم ماکان ما یکون تک کا عالم تھا، ازل سے ابد تک کا عالم تھا، انہیں خبر تھی کہ اسلام کا جو مکمل مضبوط فاؤنڈیشن ہونا ہے وہ کربلا میں ہونا ہے۔ لہذا کیسے اپنے کو پہنچاؤں؟ اسی ایک آرزو نے شریک حیات کا راستہ ہوا۔ سن رہے ہو نا، جملہ بہت دور جا رہا ہے۔ ایک آرزو نے عقیل تک زبان کھلوائی تھی، مگر سلام ہے میرے آقا، تم یہ بھی جانتے ہو کربلا اس وقت تک حل نہیں ہو سکتی جب تک کوفہ نہ سر ہو جائے۔ صاحبان علم سے گزارش کر رہا ہوں، سن لینا، وہ عقیل کو علی نے اسی لیے اپنا پیغامبر بنا کے بھیجا، جیسی آرزو میرے دل میں پیدا ہو ویسے ہی عقیل کے دل میں پیدا ہو جائے۔
و کرم کے صدقے میں ان مجلسوں کی شہرت نہ فقط ہندوستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اس پروگرام کی عظمت اور ان مجلسوں کی شہرت اور چرچے ہو رہے ہیں۔ ان مجلسوں کے تعلق سے اور حمزہ خانے کے تعلق سے ٹرسٹ کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لیے جا رہے ہیں محترم جناب محمد صاحب، میں ان کی خدمت کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، موصوف کا استقبال آپ حضرات ایک باور سے بلند سلوات کریں۔ مولانا آزاد بھائی السلام علیکم. આપના સમક્ષ સમયને અનુલક્ષી હું વધારે સમય લેવાનો નથી માગતો. આપ લોકો જાણો છો એ મુજબ અહીંયા મોલાનું જે નિજામ બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે એમાં આપ લોકોનો સહકાર રહ્યો છે અને સહકાર ચાલુ છે. ફક્ત અહીંયા એ લોકોના હું નામ રજૂ કરી શકું છું સમયને અનુરૂપ જે લોકો 5,000 या એનાથી ઉપર રકમ જે અહીંયા અમને આપી શકાય, પરંતુ એનો અર્થ એ નથી કે જે લોકોએ 100 રૂપિયા જેવી જે રકમ આપી છે એનું નામ એ લેતું નથી એટલે એનું કોઈ મહત્વ નથી. ના, એનું મહત્વ એટલું જ મહત્વ છે જે મોટી રકમ આપે એટલું મહત્વ એનું 100 રૂપિયાનું મહત્વ છે મારા માટે. અહીંયા દૂર દરાજથી જે આવેલા ભાઈઓ છે એના સમક્ષ હું ફક્ત એટલી વાત કરીશ કે અત્યારની મુલાકાત દરમિયાન જો એની વાત કરીએ તો એ તરત જ મોલાના નામ ઉપર ઓન ધી સ્પોટ જે લોકોએ અમારી ભલામણને મોલાના નામ ઉપર અમને સહકાર આપ્યો છે. હમણાં થોડા સમય પૂર્વે અમે નાગલપુર મુકામે ગયા હતા. ત્યાં હઝરત અબુલ ફઝલ અબ્બાસના રોજાની તામીર થઈ ગઈ હતી, એનું ઉદ્ઘાટન હતું. ત્યાં અમે ભાઈઓને ખાલી વાત કરી. એ લોકોએ એમને કહ્યું કે તમે આ ફંક્શન પતી જાય એના પછી આપણે બેસીએ અને તમને સમય જો મળે તો ફરી આપણે એક મુલાકાત કરીએ. અને કદાચ અમે નહોતું માન્યું એ મુજબ એ મુન્દ્રા, ભુજ, કેરા, નાગલપુર એટલે કે તમામ કચ્છ જમાત તરફથી અમને બહુ અભૂતપૂર્વ સહકાર મળ્યો છે. અને એ મુજબ હું આપની સમક્ષ જે અત્યારે જે લિસ્ટ બોલી રહ્યો છું તો આપ લોકો સલવાતના નારા સાથે એમને વધાવી લેશો. જનાબ મરહુમ બશીર અલી હાજીભાઈ ભીમાણી નાગલપુર તરફથી 5 લાખ રૂપિયા. જનાબ મરહુમ અકબર અલી જાન મોહમ્મદ ધનાણી નાગપુર તરફથી $10,000. रियाजभाई नागरपुर वाला तरफ थी $7,000. हाजी हसन अली जाफर भाई तरफ थी ₹51,000. गुलाम हुसैन हसन फैमिली तरफ थी केरावाला 1,01,000. अकबर अली शेर अली आदिपुर कच्छ तरफ थी ₹51,000. कलबे अब्बास हसन अली केरा कच्छ तरफ थी ₹51,000. रमजान अली गुलाम हुसैन 1,01,000. इनायत अली जाफर अली 1,01,000. अयाज भाई भुज तरफ थी 1,01,000. सज्जाद अली भीमानी तरफ थी $10,000. सलीम अली हाजी प्यार अली तरफ थी $10,000. रमजान अली हुसैन अली तरफ थी $25,000. नजीर अली इनायत अली लाखा भुज तरफ थी
11,110 રૂપિયા. પીર સબીકા બીબી અમીર શાહ ભુજ તરફથી 11,000 રૂપિયા. મરહુમ અમીર અલી ઢેબરના વારસો તરફથી 5,000 રૂપિયા. વટવા અટલવારી જમાત તરફથી 7,086 રૂપિયા. ખાદેમ અલી અબ્દુલ હુસૈન ચૌધરી કોરી મુંબઈ તરફથી 21,000 રૂપિયા. હસનભાઈ ઇબ્રાહિમ ફકાડિયાના દીકરાઓ તરફથી એમના દાદા દાદીના સલાહ સવાબ 51,000 રૂપિયા. અત્યારે જે નામ બોલ્યો 51,000 રૂપિયા એ ફેમિલી તરફથી અગાઉ પણ 1 લાખ રૂપિયા આપને મળ્યા છે. અંસાર અલી સુલેમાન નાથવાણી નાગલપુર તરફથી 5,000 રૂપિયા. રફીકભાઈ નિમસાડિયા મહુવા તરફથી 5,000 રૂપિયા. મોહતરમા અબ્બાસીબેન ગુલામ અલી માકણોજી તરફથી 5,000 રૂપિયા. સકીનાબેન વલીભાઈ મુખી તરફથી 5,110 રૂપિયા. મરહુમ હાજી નુરભાઈ અલીમદ અમી તરફથી 11,101 રૂપિયા. બહાદુર અલી અલીભાઈ ઢેબર માળિયા મિયા તરફથી 5,000 રૂપિયા. હસન અલી શરીફભાઈ મામદાણી 5,000 રૂપિયા. હૈદર અલી હસન અલી ઢેબર 5,000 રૂપિયા. હાજી અલી હુસૈન શેર અલી પરિવાર ભુજ તરફથી 14,786 રૂપિયા. જાફર અલી મોહમ્મદ અલી ખોજા ભુજ તરફથી 11,110 રૂપિયા. હાજી નજીર અલી ગુલામ હુસૈન દામાણી ભુજ તરફથી 5,110 રૂપિયા. હાજી રફીક અલી મોહમ્મદ અલી ધારાણી ભુજ તરફથી 5,110 રૂપિયા. મરહુમ અનવર અલી એ કોઠારીના દીકરાઓ ભુજ તરફથી 5,110 રૂપિયા. મરહુમ પ્યાર અલી દિયા પરિવાર ભુજ તરફથી 5,110 રૂપિયા. જનાબ અકબર અલી ગુલામ હુસૈન દામાણી પરિવાર તરફથી 5,110 રૂપિયા. સૈયદ હુસૈન મોહમ્મદ રઝાક ખોજા તરફથી 5,110 રૂપિયા. હાજી હૈદર અલી મોહમ્મદ અલી ધારાણી 5,000 રૂપિયા. અંસાર અલી મોહમ્મદ રજા ખોજા તરફથી 5,000 રૂપિયા. શબ્બીર અલી અબ્દુલ્લા ધારાણી 5,000 રૂપિયા. અકબર અલી અહમદ અલી ભીમાણી 5,000 રૂપિયા. શબ્બીરભાઈ હેમાણી મુંદ્રા તરફથી 10,000 રૂપિયા. ગુલામ અલી નુરભાઈ જુનેકિયા કાણોદર તરફથી 25,000 રૂપિયા. હાજી નિસાર હુસૈન ગુલામ અલી જુનેકિયા કાણોદર તરફથી 5,000 રૂપિયા. હાજી હસન અલી બી સુરતરા કાણોદર તરફથી 5,000 રૂપિયા. રમજાન અલી ગુલામ અલી દામાણી ભુજ તરફથી 10,786 રૂપિયા. મરહુમ ગુલામ અલી મોહમ્મદ ભિયાણી ભીમાણી નાગલપુર તરફથી 25,000 રૂપિયા. બંદે ખુદા ભુજ તરફથી 5,000 રૂપિયા. બંદે ખુદા કાઉન્ટર તરફથી 45,000 રૂપિયા.
सैयद गुलाम हुसैन अशरफ हुसैन बुखारी अहमदाबाद तरफથી 5000 रुपया। बंदे खुदा उम्मतिया HR फैमिली काउंटर तरफથી 1,11,000 रुपया। बंदे खुदा वटवा अहमदाबाद तरफથી 5000 रुपया। जनाब अकबर अली हबीब भाई भीमानी नागलपुर कच्छ तरफથી 1,01,000 रुपया। सबिया बीबी अमीर शाह पीर भुज कस्तर 15,000 रुपया। नसीम बेगम बिनते रहमत हुसैन खंभा तरफથી 10,110 रुपया। आबिद हुसैन मीर साहब मियाँ सैयद वटवा तरफથી 11,111 रुपया। मरहूम जान मोहम्मद मेघजी भाई काबा अमरेली तरफથી 5,000 रुपया। बंदे खुदा 2 लाख रुपया। बंदे खुदा 50,000 रुपया। मरहूम कुर्बान हुसैन नूरभाई थरादा काउंटर तरफથી 5,786 रुपया। मुसा मुबारक हुसैन करीम भाई काउंटर तरफથી 5,000 रुपया। मरहूम कासम अली विश्राम केड़ा कच्छ तरफથી 5,000 रुपया। मरहूम कासम अली विश्रामना पुत्र तरफથી 7,786 रुपया। हाजी अशरफ अली काशम अली नागलपुर 5,000 रुपया। अनवर अली मोहम्मद अली नागलपुर तरफથી 5,000 रुपया। इनायत अली इकबाल हुसैन सैयद वासन तरफથી 5,000 रुपया। मोहसिन अली हसन अली झुणकिया काउंटर तरफથી 10,000 रुपया। इनायत अली इकबाल हुसैन सैयद बासन तरफથી 5,000 रुपया। अली मोहम्मद नूरभाई हसन फैमिली काउंटर तरफથી 51,786 रुपया। हाजी रमजान अली रजब अली दाड़िया तड़ाजा तरफથી 11,000 रुपया। मरहूम हाफिज अली ईसब अली अंबे अली मुंबई तरफથી 10,000 रुपया। मोहसिन अली हसन अली झुणकिया काउंटर तरफથી 10,000 रुपया। बंदे खुदा कानपुर तरफથી 5,000 रुपया। मरहूम डॉक्टर अकबर अली हुसैन अली गंगवाणी मुंद्रा तरफથી 5,110 रुपया। मरहूम अमीर अली मोहम्मद फतेहपुरा मुंद्रा तरफથી 5,110 रुपया। हाजी अकबर अली सुलेमान नथवाणी नागलपुर तरफથી 5,000 रुपया। जनाब हैदर अली अकबर अली माघवाणी गढ़ड़ा स्वामीनारायण तरफથી 5,000 रुपया। जनाब काजिम अली बचूभाई जाफरी अहमदाबाद तरफથી 10,000 रुपया। આપ લોકોએ જહેમત લીધી છે, આપનો હું શુક્રિયા અદા કરું છું। મરોજી અગાઉ આપણને અહીંયા સારું ડોનેશન મળેલું છે, એ સિવાય અહીંયા એમના દીકરાઓ તરફથી 1,11,000 રૂપિયા એમના તરફથી મળે છે। એમને એક બીજી રિક્વાયરમેન્ટ મૂકી છે કે આ રોજામાં જેટલા ફેન જે મૂકવાના છે એ એમના તરફથી મળશે। આપ લોકોનો આ જગ્યાએ હું શુક્રિયા અદા કરું છું કે આપ લોકોએ જે ઇમામને એમની માને પુરસો આપવા માટે આપ અહીં એકત્રિત થયા છો અને પુરખુલુસ
આપ લોકો જે અહીંયા જે સહકાર આપી રહ્યા છો એ બદલ હું આપનો શુક્ર અદા કરું છું. આવતીકાલે આ બાતકામ અનુલક્ષી આપની સમક્ષ ફરી હું આવતીકાલે આ સમયે ઉપસ્થિત થઈશ અને થોડી જે વાતો કરવાની છે એ આવતીકાલે હું આપને સમક્ષ રજૂ કરીશ. સમયને અનુલક્ષી હું આપની માજરત ચાલુ છું. બર મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ सानी करे, उनके यहां भी फर्जंद पैदा हो और जो मेरा मतमहे नजर है उसकी भी तकमील हो. लिहाजा अकील को पैगाम्बर बना के भेजा, मकसद अकील पर जाहिर था. लिहाजा अकील ने भी वही आरज़ू की. अकील को भी अल्लाह ने एक बेटा दिया और वो अली जिसने सारी जिंदगी गुजार दी, अल्लाह से कुछ नहीं मांगा. अगर मुतालबा किया है तो करबला के लिए. अब्बास जैसा बेटा मांगा. अरे कमाल रबत आए रब देखो, मांगा तो एक, दिया 5 बच्चे. नहीं तो जो करो मैं कहने जा रहा हूं, मांगा तो एक बेटा दिया 5. कौन करे ना. तमन्नाए अकील से पैदा होने वाले का नाम मुस्लिम, तमन्नाए अली से पैदा होने वाले का नाम अब्बास. मगर अब्बास की तमन्ना ने, बाप ने दुआ की तो 5 बच्चों का बाप बनाया उम्मुल वलीद से. और जो बेटी पैदा हुई इस तमन्ना के सिलसिले में, उस बेटी का जनाब मुस्लिम से किया. नहीं तो जो करो मैं क्या कह रहा हूं, वो भी तमन्ना से पैदा, ये भी तमन्ना से पैदा. अब जब 2 तमन्नाओं का संगम होगा तो ये बुनियाद करबला में काम आएगा. ये मकसद हाजिर हो. बस मैंने ज़हमत तमाम की. ये तो मेरा मसला यही था ना कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया. इसके अलावा मेरे पास कोई चारा बचा नहीं था. अब गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं तो जो फरमा रहे अपना अक़्द किया. तमन्नाए अली से पैदा होने वाले अब्बास की सगी बहन का निकाह अली ने तमन्नाए अकील से पैदा होने वाले मुस्लिम से किया. तो वो भी अताए रब, ये भी अताए रब. और अता का तकाजा ये है कि उसी की राह में कुर्बान हो. मगर मेरे दोस्त नफुल्ला, हर एक ने अपनी शिरकत करबला में की. तो क्या अब्बास के पैदा होने से अली की तस्वीर मुकम्मल हो गई? बहुत नाजुक जुमला है का बिलाल मियां. मुकम्मल हुई भाई. अब्बास नाम है अली की शुजावतों के कुल फन का, लेकिन अभी सब्र अली मुकम्मल नहीं है. सब्र अली सैयद सज्जा. बस अजीजों ज़हमत तमाम, वक्त नहीं है. क्या अर्ज करूं. अभी बाद इख्तिताम मजलिस 3 मुक़द्दस ख़वातीन की शबीह हमारी की शक्ल में बरामद है. उनमें एक बीबी सानिया ज़हरा और एक गम नसीब माँ जिसकी जिंदगी के सहारे 2 बच्चे थे, दोनों सफर में रह गए. बस एक जुमला सुनना अजीजों. और एक वो अली की गैरतमंद तरीन बेटी है जिसका नाम उम्मे कुलसूम है. अज़ादारों, तुमने कभी इस बीबी की अज़मत को समझा नहीं. कसम कुरान की, अगर उम्मे कुलसूम ना होती ना तो आज हमें नौहा मातम करने का सलीका ना मिलता. बीबी ने नौहा कहा तो अंजुमने नौहा खानी कर रही. ये छोटी बेटी का कमाल है अली की. अजीजों, चंद जुमले और मसाइल मेरे मुकम्मल हुआ चाहता है अजीजों. लेकिन देखो, करबला तौहीद के अबदी नजरिए का मुकद्दम होने का तज्जिया यह है कि हुसैन को बुनियाद करबला में जितने लहू की जरूरत है उतने अफराद को लेके आए. बेशीर अभी दुनिया में आया नहीं था. इंतजार तक बेशीर पैदा हो जाए तब करबला के लिए सफर शुरू. कितनी कीमत है 6 महीने के बच्चे की. आजादारों, जितना भी रो कम है, जितना भी रो कम है. लेकिन अजीजों, ये आपने, हमारे घरों का भी दस्तूर है, हमने भी देखा है, तज्जिया भी किया है कि जब कमसिन बच्चा माँ की गोद में होता है ना तो माँ अपनी नींद हराम कर लेती है, अपना आराम हराम कर लेती है. नहीं अजीजों, मैं इस तरह मसाइल नहीं पढ़ता. एक जुमला रब आपके लिए
سنو، اب پھر میں مدینے کی ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا دیکھیے، آپ سب کی اور ہمارے گھر کی ایک تہذیب ہے. وہ تہذیب کیا ہے؟ مستورات اور عورتوں سے متعلق کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر کے آدمیوں کو نہیں بتائے جاتے. عزاداروں، میں سمجھ رہا ہوں کہ شعور آپ کا پہنچا کہ نہیں پہنچا، میری لفظوں کی کوتاہی ہے جو نہیں پہنچ پائے. اگر یہ ہمارے گھر کا دستور ہے، عورتوں سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں وہ کبھی گھر کے مردوں سے نہیں بتائے جاتے. اللہ رے حسین کی اس سے بڑی مجبوری کیا؟ مقتل میں آ کے کہتے ہیں لوگوں اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. مولا یہ مسائل تو گھر کے آدمیوں کو نہیں بتائے جاتے، مگر امامت کی مظلومیت کا اکیلا گواہ 6 مہینے کا بیچے جب جب یاد کرو گے گریا کرو گے. اب پورے مطالعے کی ذمہ داری جملہ پڑھ رہا ہوں. ہاں ارباب اعضا، لیکن ذرا دیکھو 70 شہید ہو گئے، فوج پشیمان نہیں ہوئی، لیکن جب حسین کا بے قصور ذبح ہوا منہ پھیر پھیر کے فوجیں رونے لگی. ارے ایک قطرے میں بچے کی پیاس بجھ جاتی. ہاجرہ، یہ زمین کربلا ہے، یہ ارض مکہ نہیں ہے کہ تیرے بیٹے کی چند گھنٹے کی پیاس کو ارض مکہ نہ برداشت کر سکی اور چشمہ اگل دیا. یہ ارض کربلا ہے، بے شیر کا بھی لہو اس میں لگنا ہے. اللہ اکبر. لیکن ذرا تصور کرے آخر جملہ اور اس کے بعد ایک تصویر اور زحمت تمام ارباب اعضا. اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے، نہ میرے پاس وقت ہے، آپ کو زحمت کیا دوں. بس تصور کرو، اب اجڑے گھر والے پلٹ کے گھر کی طرف آ رہے. توہین، رسوائی جتنی حد بشر میں تھی سب اہل بیت پر گزر گئی. چیلنج کرتا ہوں، 4000 سال پہلے کے قانون سے لے کر اور آج تک دنیا کا یہ دستور ہے، رومن لا سے لے کے آئیے ہیومن رائٹس تک، آپ کو ملے گا کہ جب قیدی کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں.